کہ بھئی ووٹ ہمارا راج تمہارا، یہ تو نہیں ہوگا۔ تو جس طرح جسم کے اندر میں گردن کی حیثیت ہوتی ہے، وہی حیثیت قوم کے درمیان میں اس کے لیڈر کی ہوتی ہے۔ جس جسم میں گردن نہیں وہ لاش ہے، اور جس قوم کا کوئی لیڈر نہیں وہ قوم مردہ قوم ہے۔ کہ میرے لیڈر سے بہتر کوئی لیڈر نہیں، میرا لیڈر بیرسٹر اسدالدین اویسی۔ تقدیر پتھر کی بھی بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے اسے تراشا جائے۔ تقدیر آپ کی بدل سکتی ہے اگر آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ اور اس ملک میں ایک مسجد ٹوٹی ہے تو اس کا ماتم آپ کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کی قیادت کے کتنے ستون ٹوٹے ہیں؟ ہم میں سے بیشتر کو خبر نہیں ہے، چونکہ ہمیں اس کے بارے میں بتایا بھی نہیں گیا اور ہم نے اس طور پر سوچا بھی نہیں۔ جمہوری ملک میں جو بنیادی نعرہ ہے لوک تنتر کا، جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصے داری۔ تو پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں کتنی تعداد ہے دلی میں رہنے والوں؟ 543 ہے۔ اگر 15% تعداد مان لو ملک میں، گھر سے اس سے زائد ہماری تعداد ہے، 15% مان لو تو واجب حصہ داری کتنی ہوتی ہے؟ 80-81، مور دین 80۔ اور اس میں ہیں کتنے ہم اس وقت؟ 23 میں شریف زادوں کی ایک بڑی تعداد ہے جس کو کبھی منہ کھولتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے آپ۔ شرفا کی اولادیں اپنے پارٹی کی غلامی میں اتنی فرما برداری برتتی ہیں کہ آپ کی گردنیں کٹ جائیں، آپ کے مسجد کے مینارے ٹوٹ جائیں، ہماری ماؤں بہنوں کی آبرو لٹ جائے، لیکن یہ غلامان سیاسی جماعت یہ لب نہیں کھولتے۔ لب کھولتے ہوئے کتنے کو دیکھتے ہیں؟ 2-4 کو دیکھتے ہوں گے، اور صفحہ اول میں اگر کسی کو دیکھتے ہوں گے تو بیرسٹر اسدالدین اویسی کو دیکھتے ہیں۔ کہ بھئی ووٹ ہمارا راج تمہارا، یہ تو نہیں ہوگا۔ اس نے دیکھا ابھی بہار کی جو جاتی آدھارت گننا ہوئی ہے، معلوم ہے آپ کو سب سے بڑی آبادی کس کی ہے؟ سب سے بڑی آبادی ہے SC کی، 20% آبادی ہے نا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کی مبارکباد دیجیے کہ پاسبان جی اٹھے کہ میرا ووٹ اور راج تمہارا، مجھ کو نہیں دو گے بیٹھنے۔ پاسبان نے اپنی جماعت کو کھڑا کیا۔ سن 1990 سے پہلے یادووں کو دیکھیے اور 90 کے بعد یادووں کو دیکھیے۔ لالو نے جب یادووں کی جماعت کھڑی کی، لالو جی نے، تو اس کی تقدیر بدل گئی۔ ملا بھائیوں کی تعداد بہت قلیل ہے، اس نے اپنی نمائندگی کھڑی کر لی ہے نا۔ میں نے کئی بار یہاں کے گفتگو میں بھی اور اکثر میں ایک جگہ پہ کہتا ہوں کہ چوراہے کے بچے سے پوچھو بستی کا نام، اس گاؤں کے مکھیا سرپنچ کا نام، امام اور پنڈت کا نام، سب کا نام بتاتا ہے۔ جب اس سے پوچھو کہ بیٹا تمہارے ابا کا نام کیا ہے، تو بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ اس بچے کے بارے میں کیا سوچیں گے آپ کہ اپنے باپ کا سب کا نام جانتا، اپنے باپ کا نام نہیں جانتا؟ جب اس بچے کو بار بار تقاضا کریں گے بیٹا اپنے باپ کا نام بتاؤ اور پھر بھی خاموش رہتا ہے، تو آپ کے دل میں کئی خدشات پیدا ہوں گے کہ ممکن ہو اس بچے کا باپ مر گیا ہو، ممکن ہو اس کے بچے کا باپ کوئی بدنام زمانہ آدمی ہو جس کا نام لیتے ہوئے شرم آتا ہے۔ یہ خیال کسی کونے میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اس کی منحوس ماں نے کہیں اس کے ابا کا نام ہی نہیں بتایا اس کو۔ یہ خیالات پیدا ہوں گے نا۔ تو اکثر میں نوجوانوں سے کہتا ہوں گاؤں میں کہ بولو یادو کا لیڈر کون؟ پھٹ سے بولتا ہے لالو یادو۔ میں پوچھتا پاسبان کا لیڈر، چراغ یا رام ولاس پاسبان۔ میں کہتا ملا کا لیڈر، پوچھتا فوراً کہتا ہے مکیش سہنی۔ میں ماجھی کا لیڈر، فوراً جیتن رام مانجھی۔ میں کہتا ہوں ٹھہرو، اویسی کو حیدرآباد میں رہنے دو، MIM کو چھوڑ دو، بتاؤ تمہاری پارٹی کا نام، تمہارے لیڈر کا نام کیا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو۔ چوراہے کے اس معصوم بچے کی جو حالت ہے، جو سب کا نام بتاتا ہے، اپنے باپ کا نام نہیں بتا سکتا، اور جن کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کو، وہی حق ہمارا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اب اس بچے کی طرح ہماری حالت نہیں ہے، بلکہ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرے لیڈر سے بہتر کوئی لیڈر نہیں، میرا لیڈر بیرسٹر اسدالدین اویسی۔ یہ بات ابھی ہم، میں ایک مثال اور لوگوں کو دیتا ہوں۔ اپنے قد کو دیکھو کہ چونکہ MIM سڑک پل پلیا مادی ضرورت جو ہماری ہے، بھوتک جو آوشکتا ہماری ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بھوتک وکاس سے زیادہ مانسک وکاس، ذہنی ترقی، انسان جو احساس کمتری کیا ہے؟ انسان کے جسم سے خون نہیں نکل جاتا ہے نا، اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ احساس کمتری میں ڈوبی ہوئی اس قوم کو اٹھانے کے لیے ایک سال ہے، ایک جرأت مندانہ، ایک دیانتدار قیادت کی شدید ضرورت تھی، اور عرصے سے اس میدان میں کوئی نہیں آ رہا تھا ہے نا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ایک نعمت ہے کہ جو آ کر کے اس نے ہم کو احساس کمتری کے سمندر سے نکالنے کی کوشش کی۔ میں تمثیلاً ایک بات کہتا ہوں کہ وجود کو اپنا غور کرو
अपने दस्त बाजू को नापो अलग से काट कर, तो 80 किलो के इंसान का 40 किलो का वजन हो जाएगा उनके बाजू और उसके जानू का। लेकिन उसके बावजूद भी बाजू और जानू भी कट जाए तो जैद है, बकर है, लेकिन अगर गर्दन कट जाए तो उसका वजन तो 4 ही किलो है। तो क्या है वो? जैद, बकर, रामू नहीं है, रामू की लाश है, जैद की लाश है। तो जिस तरह जिस्म के अंदर में गर्दन की हैसियत होती है, वही हैसियत कौम के दरमियान उसके लीडर की होती है। जिस जिस्म में गर्दन नहीं वो लाश है, और जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम मुर्दा कौम है ना। इसलिए अपनी जमात में क़यादत खड़ी करना ये हमारा लाजमी हिस्सा है। और MIM, सड़क, पुल, पुलिया, ये तो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, लेकिन अपने दरमियान में हमारी क़यादत उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारी है। और इस क़यादत से एक लंबे अरसे तक हमको महरूमी रही है। सबकी बातें उठ जाती हैं। SC ST भाइयों की बात हो तो जमात में और हिज़्ब मुखालिफ में जो लोग हैं, है ना, तो दोनों तरफ से लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी बात होती है, भाई ने अभी गवाही दी कि हमारी जब बात होती है तो बहुतों को बोलने की हिम्मत तक नहीं होती। इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हमारे लिए एक सियासी ज़रूरत है। ये 75 साल तजुर्बा कह रहा है कि हमने मसलहत की चादर ओढ़कर, हमने हिंदू मुस्लिम एकता और मोहब्बत के लिए हमसे तो पैगाम कौन देगा। हमारे उलमा करते हैं कौमी इत्तेहादी का जलसा, हम कहते हैं तहजीब गंगो जमन की बात, हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। ये नारा अब हमारी फराख दिली का, हमारी रवादरी का नारा नहीं रह गया है, बल्कि ये नारा अब हम लगा रहे हैं तो जालिम ताकतें कह रही हैं कि ये इनकी बुज़दिली का नारा है। हम तो इनको भाई समझते ही नहीं है, ये गुलाम मुझे भाई क्यों कहता है। इस जगह पे हम पहुंच गए हैं मुल्क में, जिस मुल्क की आज़ादी की तहरीक में सबसे ज़्यादा गर्दन हमारे बाप दादा ने कटाई है, उसमें ये हमको सौगात मिल रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में मेरे भाई अपनी क़यादत की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि एक के बाद एक अगर आप तारीख़ को देखेंगे, नौजवानों के सीने पे गोलियां चली, बेकसूर नौजवानों को जेल के सलाखों में डाला गया, कारोबार हमारे लूटे, कारखाने हमारे लूटे, मसाजिद हमारे तोड़े गए, मंदिर की तामीर तक वहाँ हो गई है। अब हमारे शरीयत पर भी हमला हुआ, जिस पर मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब जैसे जय्यद आलिम दीन को इस पार्टी ने बोलने की इजाज़त नहीं दी, जिस पार्टी को मुसलमानों ने एक बड़े तबके ने अपना मसीहा समझ रखा है, जिस बाबरी मस्जिद का आप रोना रोते हैं, उसके ताला खुलवाने से मूर्ति बैठाने तक जिनका किरदार रहा हो, उसको आप मसीहा समझ बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ ये हमारी नादानी और भूल है।